بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلباء و طالبات، آج کا یہ لیکچر ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے جو اس وقت 147 PM میں لانگ کورس کی پریپریشن کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ GDP 151 کی پریپریشن کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ تمام اسٹوڈنٹس جو انیشل ٹیسٹ کلیئر کر چکے ہیں الحمدللہ، ان اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ تمام ویڈیوز دلچسپی سے دیکھیں اور ISSB کی پلے لسٹ جو میں نے بنائی ہوئی ہے YouTube چینل پہ اس کو اوپن کریں، تمام کے تمام لیکچرز دیکھیں، ISSB کے حوالے سے ڈسکشن سنیں اسٹوڈنٹس کی، ڈیلی بیس پہ جو ویڈیو بنتی ہے، جو لیکچر اپلوڈ کرتا ہوں میں، دلچسپی سے سنیں اور انشاءاللہ بہت آپ کو نالج ملے گا، آپ کے نالج انکریز ہوگا، آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا اور آپ اپنے مقصد کو اچیو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نیچے بیٹا میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر اور موبائل نمبر لکھا ہوا ہے، اس نمبر پہ آپ مجھے واٹس ایپ کریں اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کے، تاکہ باقی میسیجز میں آپ کو کروں اور آپ اپنا مقصد اچیو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ واٹس ایپ گروپ کا جو لنک ہے وہ آپ کو سینڈ کر دیا جائے گا، ضرور جوائن کیجئے، انشاءاللہ آپ کی بہت زیادہ مدد ہوگی۔ علم کو پھیلائیں، جتنا پھیلا سکتے ہیں، علم حاصل کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، علم پھیلانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور علم کی ترویج کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پیغمبری پیشہ ہے تدریس کا۔ الحمدللہ شوق سے میں یہ لیکچرز بناتا ہوں، جتنے لیکچر دیتا ہوں ایک جذبے کے ساتھ بناتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچرز آپ کو پسند آئیں گے اور آگے آپ شیئر بھی ضرور کرتے ہوں گے، اور اسپیشلی ان تمام اسٹوڈنٹس کو شیئر کریں جو فورسز میں جانا چاہتے ہیں، آرمی نیوی ایئر فورس میں، تاکہ ان کا بھلا ہو، ان کی بہتری ہو، ان کے نالج میں اضافہ ہو اور اپنی کامیابی کی جانب رواں ہو سکیں۔ جن اسٹوڈنٹ نے میرے نوٹس ابھی تک نہیں منگوائے، اسی نمبر پہ مجھے واٹس ایپ یا کال کر کے انیشل ٹیسٹ کے ISSB کے لکھے ہوئے میرے نوٹس منگوا سکتے ہیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ وہ تمام اسٹوڈنٹس جو کیڈٹ کالج کی پریپریشن کر رہے ہیں میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں، ایک اچھا مشورہ لینے کے لیے آپ کو اچھا مشورہ دیا جائے گا جو یقین آپ کا فیوچر تابناک بنانے میں مدد دے گا۔ چلتے ہیں اسٹوڈنٹس آج کے فرسٹ کویشچن کی جانب، اور یہ یاد رہے تمام ان فیمیل اسٹوڈنٹس کو جو AFNS کی پریپریشن کر رہی ہیں یا GDP کی پریپریشن کر رہی ہیں یا AMC کی پریپریشن کر رہی ہیں۔ اگر میں PMA انیشل ٹیسٹ 147 یا 146 یا پریویس جتنے آپ نے لیکچر سنے ہیں انیشل ٹیسٹ کی بات کرتا ہوں، تو آپ کے لیے یہ تمام لیکچرز معاون ہیں، ضرور سنیں۔ یہ نہ دیکھا کریں کہ اس میں سر نے AFNS کا AMC کا ذکر نہیں کیا، بلکہ تمام لیکچرز آپ کے لیے بھی اہمیت کے حامل ہیں۔ انٹرویو میں اسی طرح کے کویشچنز پوچھے جاتے ہیں، پوچھے جا سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ میری بات کو پک کر گئی ہوں گی، انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گی۔ چلتے ہیں بیٹا آج کے فرسٹ کویشچن کی جانب۔ آج کا پہلا کویشچن ہے، نظام شمسی کے سب سے چھوٹے سیارے کا نام بتائیے۔ جی اس کا آنسر ہے عطارد، اس کا کریکٹ آنسر ہے عطارد۔ نیکسٹ کویشچن ہے بیٹا، وٹامن A کی کمی سے کون سی بیماری لاحق ہو سکتی ہے؟ یہ کویشچن اسپیشلی ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے اہمیت کا حامل ہے جو AMC کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو آرمی میڈیکل کالج کے لیے پریپریشن کر رہے ہیں، اور AFNS کی جو بچی ہیں ان کو چاہیے کہ اس طرح کے میڈیکل کے کویشچن صحیح اچھے طریقے سے پریپیئر کریں۔ جی اس کا آنسر ہے جی رات کو نظر نہ آنے کی بیماری۔ ٹھیک ہے، وٹامن A کی کمی ہے تو رات کو نظر نہ آنے کی بیماری، جسے نائٹ بلائنڈنس کہتے ہیں، نائٹ بلائنڈنس ہو جاتی ہے، تو اس کا خیال رکھنا ہے وٹامنس، تاکہ آپ کے جسم میں پورے ہوں، تمام ہر قسم کے وٹامنس کا خیال رکھنا ہے۔ ابھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب سے یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے بیماری کرونا کی وجہ سے، تو اکثر ہمارے جسم میں پین فیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اکثر جو ایون جو جوان ہیں ان کے جسم میں پین میں جو کہتے ہیں پین ہو رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صبح دھوپ نہیں لگواتے، اور دھوپ نہ لگوانے کی وجہ سے اسپیشلی جو صبح کے وقت کی دھوپ ہے، سورج طلوع ہونے کے وقت کی جو دھوپ ہے جسم پہ نہ پڑے تو ہڈیوں میں پین ہوتا ہے۔ وٹامن D3 کی کمی ہو جاتی ہے، وٹامن D3 کی کمی ہوتی ہے، اور وٹامن D3 کی کمی کی وجہ سے آپ کے جسم میں درد ہوتا ہے۔ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جسم میں کیوں پین ہو، یہ سوچتے ہیں کہ کیوں پین ہوتا ہے، اصل وجہ نہیں پتہ ہوتی۔ آپ سمجھتے ہیں شاید میرے میں یورک ایسڈ کی بیماری ہو گئی ہے، شوگر ہو گئی ہے مجھے، یا دوسرا کوئی ڈپریشن ہو گیا ہے،
جس کی وجہ سے جسم میں درد، ٹھیک ہے ان بیماریوں کی وجہ سے بھی جسم میں پین ہوتا ہے، لیکن مین فیکٹر یہ ہے کہ وٹامن D3 جو ہے وہ آپ کے جسم میں کم ہو جاتا ہے سورج نہ لگنے کی وجہ، سورج کی جو شعاعیں نہ پڑنے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے پین ہوتا ہے۔ اگر کسی کو یہ عارضہ لاحق ہے کہ جسم تھکا تھکا سا رہتا ہے، پورا جسم میں پین ہو، تو اسے چاہیے کہ وٹامن D3 کا ٹیسٹ ضرور کرے۔ تھوڑا مہنگا ضرور ہوتا ہے یہ ٹیسٹ، لیکن ٹیسٹ کروا کے اپنا شک نکلوا لیں کہ آپ کو کہیں وٹامن D3 کی کمی تو نہیں ہے۔ چلتے ہیں بیٹا نیکسٹ کویشچن کی جانب۔ اس مچھلی کا نام بتائیے جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ اور مچھلی سے یاد ہے کہ وٹامن D مچھلی میں کافی جو ہے پایا جاتا ہے، مچھلی کھانے سے بھی وٹامن D کی کمی پوری ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ آپ ٹیبلٹس لیں۔ جی اس مچھلی کا نام بتائیے جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ انٹرسٹنگ کویشچن ہے۔ آنسر ہے ویل مچھلی یا ویل فش، ٹھیک ہے، یہ وہ واحد مچھلی ہے جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ دمدار ستارہ کتنے سال بعد نظر آتا ہے؟ دمدار ستارہ کتنے سال بعد نظر آتا ہے؟ جی اس کا آنسر ہے 74 ایئرس، ٹھیک ہے، آفٹر 74 ایئرس، یعنی کہ 74 سال بعد نظر آتا ہے۔ جی اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ آپ بہت اچھا بولتے ہیں، آپ کو میں بیک اپ کرتا ہوں آپ کی صلاحیتوں کو، آپ کے اندر بے تحاشا صلاحیتیں موجود ہیں، مخفی ہیں آپ کے اندر صلاحیتیں بعض اسٹوڈنٹس کے اندر، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ مجھ میں کتنی صلاحیتیں موجود ہیں۔ آپ ظاہر کریں گے جب آپ پارٹیسپیٹ کریں گے، جب پارٹیسپیٹ کریں گے جس طرح باقی اسٹوڈنٹ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، تب پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے۔ بعض اسٹوڈنٹ کو پتہ نہیں ہوتی کہ میرے میں یہ صلاحیت موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ پارٹیسپیٹ کریں، مجھے ویڈیو بنا کے سینڈ کریں اسی ٹاپک پہ کہ کیا انٹرنیٹ وقت کی ضرورت ہے یا وقت کی بربادی؟ کیا انٹرنیٹ وقت کی ضرورت ہے یا وقت کی بربادی؟ اس ٹاپک پہ اسٹوڈنٹ مجھے آپ نے ویڈیو بنا کے 2 سے 3 منٹ کی سینڈ کرنی ہے میرے نمبر پہ، جو واٹس ایپ نمبر میں نے اسٹارٹ میں آپ کو دیا ہے، اور جتنا جلدی ہو سکے، اگر ابھی آپ رات کو سن رہے ہیں تو ابھی بنا کے سینڈ کر دیں، بہتر ہوگا۔ ابھی نہیں بنا سکتے تو صبح بنا کے سینڈ کر دیں۔ بہرحال 18 سپٹمبر 2020 رات 9 بجے تک ویڈیو مل جانی چاہیے، پہنچ جانی چاہیے۔ اپنے خیالات کو آپ پازیٹیو طریقے سے استعمال کریں، آواز بھی بلند ہونی چاہیے، آپ کی پکچر بھی کلیئر ہونی چاہیے، بہترین۔ اس ٹاپک پہ کہ وقت کی ضرورت ہے انٹرنیٹ یا وقت کی بربادی یا وقت کا ضیاع، تو اس پہ آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے کہ آیا وقت کا ضیاع تو نہیں ہے، وقت ضائع تو نہیں ہو رہا، وقت برباد تو نہیں ہو رہا، یا پھر وقت کی ضرورت۔ دیکھتے ہیں آپ کس طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ اور لاسٹ ٹاپک جو اسٹوڈنٹ کو میں نے دیا تھا، جن پہ اسٹوڈنٹ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا، وہ تھا کہ زندگی ایک سفر اور اس کی منزل کیا ہے؟ آئیے سنتے ہیں اسٹوڈنٹس کی رائے۔ ماشاءاللہ اچھے طریقے سے اسٹوڈنٹ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، بول رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ نئے چہرے سامنے آئیں، جتنے نئے چہرے سامنے آئیں گے اتنی زیادہ مجھے خوشی ہوگی، اور جو پرانے چہرے ہیں بار بار آپ کے سامنے آتے ہیں، میں انہیں بھی کہتا ہوں کہ ضرور ڈیلی آپ پارٹیسپیٹ کریں، اور ویڈیو کو آپ نے بنا کے سینڈ کرنا ہے۔ تو یہ سلسلہ منقطع نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یہ سلسلہ جاری و ساری رہنا چاہیے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے آپ ویڈیو بنا کے مجھے سینڈ کرتے ہیں، اور پرماننٹ میرے اسٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آئیے سنتے ہیں اسٹوڈنٹس کی رائے۔ السلام علیکم gentlemen, my name is Kadir Shahid and I am from Karachi. Today my topic is life is a journey and what is its destination. زندگی جو ہے وہ ایک سفر ہے اور اس کی منزل کیا ہے؟ بیسیکلی لائف جو ہے وہ ایک نماز سے اذان سے لے کر نماز تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے، اس کے بیچ میں جو جتنا بھی چھوٹا سا ایک شارٹ ٹائم پیریڈ ہے، اسے ہم زندگی کہتے ہیں۔ کیونکہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی جو ہے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور جب تک اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کی رخصت کے وقت اس کی نماز ادا کی جاتی ہے، نماز جنازہ۔ تو یہ جو اذان سے نماز تک کا شارٹ ٹائم پیریڈ ہے، اسے ہم لائف کہتے ہیں، زندگی کہتے ہیں۔ اور وی آر مسلمس، تو ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ ہماری جو منزل ہے وہ دا ڈے آف ججمنٹ، جب حساب کتاب کا دن ہوگا، وہ ہماری آخری منزل ہے جنت۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ تم اس دنیا میں میرے احکامات کے مطابق زندگی گزارو تو میں تمہیں جنت میں جگہ دوں گا۔ مطلب یہ زندگی جو ہے یہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے جسے ہم نے پاس کرنا ہے، اور آگے جو ہمیں جو سٹیج ملے گی وہ ہماری اصل منزل ہے۔ دنیا جو ہے اس میں انسان پوری زندگی جو ہے محنت کرتا ہے سکسیس کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے، لیکن جب وہ کامیاب ہوتا ہے، اس کی کامیابی کا چراغ روشن ہوتا ہے، تو اس کی جو زندگی ہے
اس کا چراغ بجھ جاتا ہے اور زیادہ زیادہ 60 to 65 ایئرس اس کی ایج ہوگی اور اس کے بعد جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں میں اس جنت میں جگہ دوں گا جہاں انسان جو ہے ہمیشہ رہے گا, جہاں انسان کو جو ہے موت نہیں آئے گی. اینڈ ایسی جنت جہاں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے جو ہے فروٹ رکھے ہیں, ہر قسم کی جو اللہ تعالیٰ نے میوے نہریں بہائی ہیں, اس طرح کی جنت میں اللہ تعالیٰ جگہ دے گا. تو ہماری جو منزل ہے اصل زندگی کی وہ ہے آخرت کا دن, جب حساب کتاب ہوگا اور انسان جو ہے جنت میں انسان کو داخل کیا جائے گا. تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسٹارٹنگ ود دی گریٹ نیم آف اللہ ہو از دی موسٹ مرسیفل اینڈ مائٹی. لیڈیز اینڈ جینٹل آج میرا ٹاپک ہے زندگی ایک سفر ہے, اس کی منزل کیا ہے. لیڈیز اینڈ جینٹل زندگی ایک ایسا سفر ہے جس کا اختتام ایک نہ ایک دن ضرور ہونا ہے. زندگی کوئی آسان سفر نہیں ہے, اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے, مگر عقل مند شخص وہی ہوتا ہے جو اس اتار چڑھاؤ کو اچھی طریقے سے ٹیکل کرتا ہے, یعنی اس کو صبر سے اس کا سامنا کرتا ہے. اور جو لوگ اس سفر میں صبر سے کام لیتے ہیں اور پازیٹیوٹی استعمال کرتے ہیں اور سیدھے راستے پر چلتے ہیں اور ہر قسم کی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں, تو اس کی منزل بھی جو ہے نا وہ اچھی ہوگی. اور جو شخص اس منزل تک پہنچنے کے لیے صبر سے کام نہیں لیتا اور نیگیٹو راستہ اپناتا ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کا جو ہے نا منزل بھی جو ہے نا اچھا نہیں ہوگا, نیگیٹو منزل ملے گا. لیڈیز اینڈ جینٹل اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, تمام مخلوقات سے افضل بنایا. وہ اس لیے تاکہ ہم اللہ کی احکامات کی بجا آوری کر سکیں, اللہ کی عبادت کر سکیں. لیڈیز اینڈ جینٹل ہم اور مخلوقات سے اس لیے بہتر ہیں کیونکہ ہم میں عقل و شعور ہے. اگر ہم اس عقل و شعور کا اچھی طرح استعمال کریں تو ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. اور اگر ہم اس عقل شعور سے کام نہ لیں تو پھر ہم اور جانوروں میں کوئی فرق بھی نہیں رہے گا. اگر ہم اس عقل و شعور سے کام لیں اور اللہ کی پیروی کریں اور اللہ کے احکامات کی بجا آوری کریں اور اللہ کے مخلوقات کی خدمت کریں تو ہمیں منزل بھی اچھی ملے گی. یعنی دنیا آخرت کی کہتی ہے جیسا ہم یہاں پر کریں گے ایسا ہی پل ہم آخرت میں پائیں گے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس زندگی کو پازیٹیو چیزوں میں گزاریں, نہ کہ نیگیٹو چیزوں میں. اور جس طرح زندگی گزاریں گے اسی طرح اس کا منزل بھی ہوگا. تو اس پہ مجھے ایک شعر یاد آیا, دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں, دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں, بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں. امید ہے کہ یہ گفتگو آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. جنٹل آج جو ٹاپک ہمیں گروپ لیکچر کے لیے اسائن ہوا ہے سربراہ کی جانب سے, وہ کچھ یوں ہے. زندگی ایک راستہ ہے, اس کا منزل کیا ہے. زندگی کا سب سے پہلے تو ہمیں اس حقیقت کو جو ہے ذہن نشین رکھ لینی چاہیے کہ زندگی ایک ٹمپریری چیز ہے, ایک عارضی شے ہے, اور ہمیں اس امر پر بھی یقین رکھنا ہے کہ ہر ذی شے روح کو ایک دن جو ہے موت کا مزہ چکھنا ہے. لہٰذا ہماری زندگی کا اصل مقصد, اصل ہدف ہمیں یہ ہمارا اصل ہدف یہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر قدم پر جو ہے نیکی کا راستہ اختیار کر لیں, جتنا ہو سکے دوسروں کے کام آئیں. کیونکہ ہم جتنا ہو سکے دوسروں کے کام آئیں گے, دوسروں کے جو ہے ترجیحات کو اپنی ترجیحات پر ترجیح دیں گے, جبھی جا کے ہمارا کام جو ہے پراپرلی پورا ہو جائے گا. جب ہم زمین والوں پر رحم کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے گا. اسی لیے ایک شاعر نے بھی کہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر روبیاں. انسان کو ایک دوسرے کے دکھ درد سہنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ رہنے کے لیے, خوش اسلوبی کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کے لیے تو کروبیاں بھی بہت زیادہ تھیں, فرشتے بھی بہت زیادہ تھے. تو زندگی ایک جو ہے راستہ ہے, اس کا منزل یہ ہے کہ آپ بغیر کسی عذر کے اپنے منزل کو پانے کے لیے آگے بڑھتے رہیں. زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک چھوٹا سا ٹارگیٹ اپنے ذہن میں رکھ لیا, اس ٹارگیٹ کو اچیو کر لیا, اس کے بعد مطلب آپ نے سمجھا کہ میرا ٹارگیٹ تو پورا ہو گیا. یعنی منزل آپ کا جو ہے بالکل, میں کہہ سکتا ہوں کہ منزل تو بہت بڑا ہے. یعنی زندگی کا مقصد کیا ہے, اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو ہے آخرت میں کامیابی ملے.
آخرت میں کامیابی جبھی ملے گا جب ہم اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کے جو ہے فرمودات کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار سکیں. ہمیں ہر چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو زندگی کا مقصد بہت بڑا مقصد ہے. صرف اور صرف ایک دو پوسٹ پہ آپ جو ہے جانے کے لیے, ایک دو چھوٹے چھوٹے منزل کو اچیو کرنے کے جو اسٹرگلس کرتے ہیں, اس کے بعد یہ زندگی کا ٹارگیٹ نہیں ہے. زندگی کا ٹارگیٹ بہت بڑا ہے. علامہ اقبال بھی کہتا ہے کہ منزل سے بڑھ کر منزل تلاش کر. ٹھیک ہے نا. تو ایک منزل کو حاصل کرنے کے بعد آپ جو ہے اپنے اس پوزیشن سے پیچھے ہٹیں. یہ زندگی کا ہدف نہیں کہلاتا ہے. زندگی کا مقصد جہد مسلسل ہے. مسلسل کنٹینیوسلی آپ نے جد و جہد کرتے رہنا ہے. آج آپ نے 70% اسٹرگل کی تو کل 80%. اگر آپ نے 50% اسٹرگل کی کسی ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے, تو کل آپ کو چاہیے کہ 60% اسٹرگل کر لیں. اب ہم یہ ساری جو ہے اسٹرگلس کرتے رہیں گے, انشاءاللہ زندگی میں کامیابیاں ہی کامیابی ملیں گی, اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ تمام جنٹلمنس کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابی عطا کرے. اور سائنران کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں خاص طور پر کہ انہوں نے ایک اچھا سا ہمیں جو ہے میڈیم پرووائڈ کیا, جس کے ذریعے ہم اپنی کانفیڈنس لیول کو بڑھا سکتے ہیں, اپنے نالج کو جو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, اور اس سے خوب فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تھینک یو. جو سر عمران نے جو ٹاپک دیا ہے وہ ہے زندگی ایک سفر ہے اور اس کی منزل کیا ہے. بے شک یقیناً زندگی ایک مسلسل سفر ہے جو چلتے آ رہی ہے. پتہ نہیں کب اور کہاں جا کے رک جائے, کب موت کا فرشتہ آئے اور انسان کو اپنے ساتھ لے جائے. یعنی کہ ہمیں تو اتنا بھی نہیں علم ہے کہ ہماری موت ابھی آ جائے, 1 منٹ بعد آ جائے, 1 سیکنڈ بعد آ جائے. ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ موت پر حق ہے, لیکن اس بات کا نہیں اندازہ نہ یقین ہے کہ کب آئے گی, کس ٹائم آئے گی, 2 دن بعد, 1 مہینے بعد, سال بعد, 1 منٹ بعد, نہیں پتہ. اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس بات سے اندازہ لگانا چاہیے کہ جب ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ موت کب آئے گی, تو ہمیں پھر اس حساب سے اپنی تیاری کرنی چاہیے. اسٹوڈنٹس, زندگی ایک مسلسل سفر ہے جو چلتے ہوئے آ رہا ہے, اور اس کی جو منزل ہے نا, منزل جو اچھی اور بلند منزل ہے, وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پا لینا. کیا کہا میں نے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پا لینا, اللہ تعالیٰ کو اپنا بنا لینا, اللہ کو راضی کر لینا, اللہ کی فرما برداری کر لینا, اللہ کے حکم کی پابندی کر لینا, خود کو اللہ کے آگے ذلیل کر لینا, اللہ کے آگے خود کو فقیر کر لینا, خود کو اللہ کے آگے اتنا محتاج کر لینا, عاجزی و انکساری کر لینا کہ اللہ تو ہی ہے, میں کچھ بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, تو زندگی کا اصل مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پا لینا. اب جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اسے بہت سی مشکلات, پریشانیاں, بیماریاں, اب ان تمام چیزوں کو, پریشانیوں کو, آنے والی پریشانیوں کو, مصیبتوں کو, اس کے بعد انسان کی جو بیماریاں آتی ہیں انسان کے اوپر, طرح طرح کی ٹینشنیں آتی ہیں, ان سب چیزوں کو برداشت کر کے اللہ کو پا لینا, یہ ہے ہماری اصل منزل, یہ ہے ہمارا اصل مقصد, یہ ہے ہماری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی. اٹ از دا بگیسٹ سکسیسفلی ان دا لائف. مینس کہ ہم زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ دنیا کے بارے میں, دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو اٹس ناٹ دنیا ضروری ہے, لیکن ضروری اللہ تعالیٰ کو پا لینا. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بولتے ہیں. کہتے ہیں ایک حدیث میں ہے کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اللہ اکبر. یعنی کہ ہم ایک چھوٹا سا جھوٹ بولتے ہیں لیکن اس پر اللہ کی لعنت, جس شخص پر اللہ کی لعنت ہوگی, مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ کس طرح سے کامیابی حاصل کر سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی, ہم سب اپنی زندگی کے مقصد کو بھولے بیٹھے ہیں. تو ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کو پا لینا, کہ وہ کس طرح سے کامیابی حاصل کر سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی, ہم سب اپنی زندگی کے مقصد کو بھولے بیٹھے ہیں. تو ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کو پا لینا, اللہ تعالیٰ کے آگے گریہ زاری کرنا, اللہ سے معافی مانگنا, یا اللہ تو ہی ہے, تو ہی ہے, میں ایک ایک سانس کا تیرا محتاج ہوں, ایک ایک سانس کا تیرا محتاج ہوں. تو ہر چیز سے پاک ہے, تو نہ محتاج ہے, نہ تجھے بھوک لگتی ہے, مجھے بھوک لگتی ہے, ہر چیز میں ایک ایک سانس کا محتاج ہوں. تو اسٹوڈنٹس, اصل مقصد ہے اللہ تعالیٰ کو پا لینا. اور کس طرح سے پا لینا؟ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں طریقے دیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دنیا میں. کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پالیں, اپنی منزل کو پالیں. قرآن پاک بھیجا, قرآن پاک پڑھیں, قرآن پاک کو سمجھیں, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چلیں. تو امید کرتا ہوں کہ ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل کو کامیابی, اپنی منزل کو پانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ العزیز ہم اللہ کو پائیں گے انشاءاللہ. دنیا کی ہر چیز ہمارے آگے اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے گا. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میرا نام مسرور احمد ہے اور میں ڈسٹرکٹ بارکھان فرام بلوچستان سے بلانگ کرتا ہوں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ زندگی ایک سفر ہے اور اس کی منزل کیا ہے. اگر میں اس کی بیسکلی بات کروں تو وہ یہی ہے کہ زندگی آپ سب کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کس لیے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اپنا مخلوق کا بندہ بنا کر بھیجا, تو اس میں پھر ہمارا یہی فرض بن جاتا ہے کہ
اس دنیا میں آئے ہوئے ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہم نے چلنا ہے. تو ظاہری بات ہے اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرے گا. اور انشاءاللہ کبھی بھی ہم زندگی میں مایوس نہیں ہوں گے. تو جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں لانے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد یہی تھا کہ میرا بندہ دنیا میں جائے، میرے دین کی تبلیغ کرے اور ہر جگہ میری عبادت ہو. تو ایز اے مسلم میں، آپ اور ہم سب کا یہی فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے یہاں ہمیں بھیجا ہوا ہے تاکہ ہم دوسروں کو جو غیر مذہب کے لوگ ہیں انہیں بھی نصیحت کریں کہ وہ آئیں ہمارا دین اسلام کو جوائن کریں. کیونکہ الحمدللہ دنیا میں ہمارا اسلام ایک پرفیکٹ اسلام ہے اور ہمارا اسلام ایک پرفیکٹ دین ہے اور جس سے الحمدللہ پوری دنیا سرخرو ہے. تو اگر ہم دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو ظاہری بات ہے اس کا جو سفر ہے وہ کامیابی ہے. اگر ہم اپنا سفر اس سے ہٹ کر گزاریں گے تو ظاہری بات ہے اس کا جو منزل ہے وہ ناکامیابی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاریں. تو اس زندگی کا جو سفر ہے تو انشاءاللہ اس کی جو منازل ہے وہ انشاءاللہ کامیابی ہے. تو ہم کبھی بھی انشاءاللہ زندگی میں ناکام نہیں ہوں گے. تو زندگی کے اس سفر میں ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے اور دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ ہم دونوں میں کامیاب ہوں گے. تھینک یو. پاکستان زندہ باد. افواج پاکستان پائندہ باد.